یہ کیسے دماغ میں آیا کہ جادو جنات کا علاج کیا جائے؟ میرے اوپر خود جادو ہو گیا تھا اور جادو کے ذریعے میری آواز کو باندھ دیا گیا تھا۔ حمزات کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہوتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ جنات کسی بھی انسان کی باڈی پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ یہ انسان کے وجود کے اندر اس طرح داخل ہو سکتے ہیں جس طرح رگوں میں خون ہے۔ تو جنات کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لیتے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ اگر اس کی شادی کی نا تو میں اس کو مار دوں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کو ہم نے جلا دیا۔ اس آیت کے ذریعے جلایا جاتا ہے اور بے شمار جنات جلائے ہیں۔ میرے کمرے کے اندر جنات ہی جنات ہیں۔ میں نے ایک عمل لینا تھا، اسے اگر عملوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ چہل کاف، ایسی تیسی جنات کی اور ایسی تیسی جادو کی حاضری کی۔ جنات آ گئے اور میرے ساتھ والے جو ہیں اس کی حالت کو دیکھ کے اتنے ڈرے، اتنے سہمے کہ ناقابل بیان ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے آپ نے جادو جنات کا علاج کر رہے ہیں، تو یہ کیسے دماغ میں آیا کہ جادو جنات کا علاج کیا جائے؟ ویسے میں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کی ہے اور اس کے بعد میں نے درس نظامی کی ہے، مدارس کے اندر مطلب پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی رہے ہیں، مسجد مدرسے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ میرے اوپر خود جادو ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور جادو کے ذریعے میری آواز کو باندھ دیا گیا تھا۔ بہت علاج کروایا، ڈاکٹرز کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر روحانی علاج کرواتے بہت سارے اس میں دھوکے ہوئے، جعلی عاملین سے بھی ملنا جلنا ہوا، چونکہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے نا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کہیں سے بھی شفا ملے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور مریض اگر سوجھ بوجھ رکھتا بھی ہے نا تو پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی شفا ملے، کہیں سے بھی۔ تو ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فیک کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو اپنے علاج کے دوران ہی وہ آدھا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہوا میرے ساتھ بھی ایسے تھا، لیکن میں نے علاج سے ہی نہیں سیکھا، بلکہ میں نے پھر پراپر اس کو سیکھا اور اس نیت اور ارادے سے سیکھا کہ آج کے بعد میں روحانی علاج کروں گا اور جس طرح میرے ساتھ دھوکے ہوئے میں لوگوں کو دھوکے سے بچاؤں گا۔ اچھا، جب آپ کے اوپر جادو ہوا تھا کیا کیفیت تھی آپ کی اور کیسے پھر جادو سے چھٹکارا ملا؟ کیفیت یہ تھی کہ میری آواز بند ہو گئی تھی، دھیرے دھیرے آواز بند ہونا شروع ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں یا تو لکھ کے بات کرتا تھا اور یا اشارے سے بات کرتا تھا۔ اور میں ایک خطیب آدمی تھا، گفتگو کرنی جانتا تھا، میں درس دیتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ بھی جلسوں میں گفتگو کرتا تھا۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا اور کوئی ایسی ریزن نہیں تھی جس کی وجہ سے آواز بند ہوئی ہو میڈیکل طور پر۔ تو یہ روحانی ایک مسئلہ تھا، جادو کی وجہ سے یہ آواز بند ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کا علاج کروایا، بہت سارا علاج کروایا، لیکن کہیں سے افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جس کے ہاتھ سے شفا دینی ہوتی ہیں وہیں سے شفا ملتی ہے۔ بے شک۔ پھر یہ کراچی میں ایک شاہ صاحب تھے، انہوں نے میری تشخیص کی۔ تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت سخت جادو ہے اور جتنے لوگوں نے علاج کرنے کی کوشش کی ہے ان سے علاج نہیں ہوا، الٹا جادو کو انہوں نے تقویت پہنچائی ہے، تو یہ آپ کو خود سے محنت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مجھے مکمل طور پر گائیڈ کیا اور میں نے پھر محنت کی۔ انہوں نے بھی دعا بھی کی، دوا بھی کی، دم وغیرہ بھی کرتے رہے اور ساتھ میں بھی محنت کرتا رہا۔ تو 2 ماہ کے اندر اللہ پاک نے فضل فرمایا تھا، آواز بحال ہو گئی تھی۔ چلیں الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جادو کی اقسام ہوتی ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جادو سے صرف آپ کی آواز بند کر دی گئی تھی، تو جسم کے اسپیسیفک حصوں پر بھی جادو ہوتا ہے؟ امام راضی نے اپنی کتاب عیون السحر کے اندر نا سحر کی حقیقی اور بڑی جو قسمیں بیان کی ہیں نا وہ 9 قسمیں بیان کی ہیں، اور باقی اس کی شاخیں ہیں بہت ساری۔ ان میں کالا جادو بھی ہے، جس بہت ساری چیزوں کو استعمال کر کے اور غیر شرعی افعال کر کے لوگوں کو بیماریاں بھی لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ موسٹلی ہم یہی سنتے ہیں نا کہ کالا جادو ہو گیا، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جادو کی صرف ایک ہی قسم ہوتی ہے؟ نہیں، انہوں نے 9 قسمیں لکھی ہیں جادو کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ والی جو بات ہم سنتے ہیں کہ جو جادو ہے وہ جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے، یہ بات درست ہے؟ جی، جنات شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے اور غیر شرعی افعال کر کے کیا جاتا ہے، اور جادو وہی شخص کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
کیونکہ مسلمان کو منع ہے جادو کرنا. جادو اپنی حقانیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمان کو منع ہے کہ جادو نہ کرنا ہے اور نہ کروانا ہے. کرنے والا اور کروانے والا دونوں گناہ گار ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک انسان ہے جس نے کسی پر عمل کروانا ہے جادو کا، وہ کیسے اس کو ممکن بنائے گا؟ آڈینس کی گائیڈنس کے لیے کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ کیسے کیسے آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. بے شک. اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے اگر کوئی جادو کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وقتی طور پہ اسے کچھ سکون مل جائے گا، لیکن اس عمل کے کروانے کی وجہ سے جو اس کی زندگی کے اوپر وبال آئے گا وہ اس کے لیے بھگتنا بہت مشکل ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. رہی بات کہ جادو کروانے والا جب جادوگر کے پاس جاتا ہے تو جادوگر اس سے اس طرح کی چیزیں منگواتا ہے. وہ جس پہ جادو کرنا ہے اس کی استعمال شدہ چیزیں ہو گئی، کپڑے ہو گئے اس کے، یا اس کے سر کے بال ہو گئے، اس کے پاؤں کی مٹی ہوگی. اور اس کے علاوہ دل وغیرہ پہ بھی عمل کرتے ہیں اور سری وغیرہ پہ بھی عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. جادوگر جس پہ جادو کرتا ہے اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر کے وہ کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تصویر کا صرف تصور کیا جائے تو اس پر بھی جادو ہو جاتا ہے. تصور، نام، والدہ کا نام اور تصویر، یہ ساری چیزیں، اور باقی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. آپ کے پاس کس کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ کوئی ریسنٹ آپ کے پاس کیس آیا اور شیئر کر سکتے ہیں؟ میں ویسے گریز کرتا ہوں کہ کسی کی پرسنل لائف یا کسی کی سٹوری کو میں شیئر کروں، کیونکہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ان کو اگر بتایا جائے یا لکھا جائے تو اس پہ پوری ایک فلم بن سکتی ہے. حالات و واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں خود بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں. ہمارے پاس محبت کے کیسز بھی آتے ہیں، ہمارے پاس طلاق کروانے کے کیسز بھی آتے ہیں، لیکن ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی میں طلاق نہیں کرواتے، چونکہ یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ میاں بیوی میں طلاق کروانا ہے. تو اس طرح کا نہیں کرتے ہم. باقی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، جادوگر کرتے ہیں. ہاں، اگر بیوی رضامند ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر نبھا نہیں ہو رہا تو بیوی اپنے خامد سے خلا لے سکتی ہے. باقی جادو جنات کے مسائل آتے ہیں. جادو کا پچھلے دنوں ابھی ایک کیس آیا ہمارے پاس. ایک خاتون ہے، بہت مشہور و معروف ہیں، سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، تب بھی تھی اب بھی ہیں. اچھا. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کام آنا بند ہو گیا. 3 بچے تھے ان کے، خامد سے بھی بڑی محبت تھی اور بچوں سے بھی بڑی محبت تھی، بڑی ایک پرسکون لائف گزر رہی تھی. لیکن دھیرے دھیرے سے سب کچھ ختم ہونا شروع ہو گیا. ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ بچے اچھے نہیں لگتے تھے، اور خامد کے ساتھ بات بات پہ لڑائی جھگڑا، اور خامد کو یہ کہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو. وہ بھی بیچارہ پریشان تھا معاملہ. خیر انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ، ہم نے ان کی تشخیص کی، تو تشخیص کے اندر یہ چیز آئی کہ ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، یا ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی شخص نے اس کے اوپر جادو کیا. اور جادو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خامد طلاق دے، بچوں کو چھوڑے اور مالی طور پہ کمزور ہو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہر طرف سے چھوٹ کے پھر یہ ہماری طرف آئے گی اور ہم اس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھیں گے. تو علاج کیا الحمدللہ، ابھی بھی وہ رابطے میں ہیں، خامد بھی اچھا لگ رہا ہے، بچے بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور کام بھی ان کا ٹھیک چل رہا ہے. چلیے اللہ کا بہت کرم ہے. الحمدللہ. اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، ایک جادو یا جنات کا کیس ہو، سالو کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ کیسز کے اوپر ہوتا ہے کہ کس لیول کا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کلام سے ہم چونکہ کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک کلام کے اندر اتنی پاور ہے کہ دنیا کی کوئی پاور بھی کلام پاک کی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک.